الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والله هو السميع العليم. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، تو اس کی درست تلاوت کا کورس سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، یہ سا ہے، سین نہیں، مثل نہیں کہنا اس کو، بلکہ کہنا ہے بِمِثْلِ، سا ما آمنتم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قاف فَقَدِ اهْتَدَوْا نہیں کہنا، قاف وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ شقاق نہیں کہنا اسے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سمیع میں عین کا خیال رکھیں اور علیم کے عین کا بھی خیال رکھیں، سمیع العلیم نہیں کہنا. اب اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو گویا انہوں نے ہدایت پا لی. اور اگر وہ منہ موڑیں، فَإِنْ تَوَلَّوْا، اس ایمان سے منہ موڑیں جس ایمان پہ تم ہو، تو دراصل اصل میں اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایمان لانے کا ایک معیار مقرر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اور وہ ہے حضرات صحابہ، اس امت کے سرخیل. یعنی اللہ کو کیسے ماننا ہے، یہ پہلا رکن ہے ایمان، آمنت باللہ. اللہ کے فرشتوں کو کیا ماننا ہے اور کیسے ماننا ہے، یہ دوسرا رکن ہے. اور ملائکت ہی، اللہ کے فرشتوں کو، پھر آگے کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو، اور آخرت کے دن کو، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کو. یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے. ان میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو نمونہ بنایا، یہ بات سمجھنے والی ہے، جس اہم ترین مسئلے کو یہ آیت بیان کر رہی ہے، اور وہ ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں لوگ تھے، حضرات صحابہ کے بعد جو لوگ آئے، اور آج تک جو لوگ آئے اور ہیں اور قیامت تک ہوں گے، ان کو کیسے اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لانا ہے، ایسے جیسے حضرات صحابہ ایمان لائے. تو گویا حضرات صحابہ کرام امت کے لیے اور قیامت تک انسانوں کے لیے ایمان میں نمونہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے اللہ کہہ رہے یا جیسے رسول اللہ ایمان لائے. کیوں کہ ایمان لانے کے لیے جن غیر معصوم انسانوں کو نمونہ بنایا گیا وہ ہے حضرات صحابہ، اور اس مسئلے کا اس آیت میں بیان ہوا ہے. اس لیے اس آیت کی تفسیر کو خوب کھل کر لوگوں کے سامنے بیان کریں. اور جب لوگ حضرات صحابہ کو ایمان کا معیار نہیں مانتے تو یہیں سے تمام فتنوں کا آغاز ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا
شاہد بنایا، مبشرن خوشخبری دینے والا بنایا، ونذیرن اور ڈرانے والا بنایا، اور پھر سراج منیر بنایا۔ تو آپ کی محنت ہدایت اور آپ کی نورانیت اور جو آپ لے کر آئے تھے اس کی روشنی اور نور جن لوگوں پہ سب سے پہلے پڑا وہ حضرات صحابہ ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اس عظیم آیت میں اللہ نے ہمارے لیے جن سرخیل اور سرداروں کو اور امت کے اوائل کو ہمارے لیے نمونہ بنایا وہ حضرات صحابہ ہیں۔ اور آپ بھی غور سے دیکھیں کہ صحابہ وہ انسان ہیں جو نبی نہیں، معصوم نہیں، مگر معصوم نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ نے ہمارے لیے انہیں نمونہ بنایا کہ تم رسول اللہ سے ایسے محبت کرو جیسے صحابہ نے کی، تم رسول اللہ کی ایسے اطاعت کرو جیسے حضرات صحابہ نے کی، تم ایمان باللہ کا وہ نمونہ پیش کرو جیسے حضرات صحابہ نے کہا۔ تو امت کو اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ سے یوں جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ کا ارشاد دیکھیں، وَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ تمہارے جیسا ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو یہ کس کو خطاب ہے؟ کس کو خطاب ہے؟ حضرات صحابہ کرام کو۔ اور اس خطاب میں جو حکم بیان ہو رہا ہے وہ ہے ایمان لانے میں نمونہ۔ تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے حضرات صحابہ نمونہ ہے ایمان لانے کا، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر اور اللہ کی طرف سے آنے والی کتابوں پہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے حضرات صحابہ ایمان لائے ہیں۔ تو آپ دیکھیں حضرات صحابہ نے تمام انبیاء پہ ایمان کو ایمان کہا، کسی بھی کتاب یا رسول یا نبی کا انکار نہ کیا جائے، کیونکہ ایک کتاب کوئی بھی ہو یا ایک نبی ہو کون سا بھی ہو، کسی کو نہ ماننا یہ انبیاء میں تفریق کرنے والی بات ہے۔ اور اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو ایمان لاتے ہیں وہ انبیاء اور رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ تو اسلام میں ہرگز یہ بات جائز نہیں کہ ہم کسی بھی رسول کا انکار کریں، کسی بھی اللہ کے نبی کی تعظیم میں فرق ڈالیں، اور کسی بھی نبی اور رسول کے بارے میں ہماری زبان سے، ہمارے قلم سے اور ہمارے بیان سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جس میں اس کی اہانت ہو۔ تو یہ دیکھو کتنا صاف ستھرا ایمان مطلوب ہے قیامت تک کے مسلمانوں سے۔ تو صحابہ کرام اسی طریقے پر ایمان لائے تھے، اسی لیے اللہ نے ایمان لانے میں مثال دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر وہ لوگ یعنی غیر مسلمان، غیر مومنین اسی طرح ایمان لائیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ کتنی پختہ خبر اللہ نے دی اور حرف تاکید کے ساتھ دی، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر حضرات صحابہ کی طرح ایمان لانے میں وہ راہ فرار اختیار کریں تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ ضد میں اور اختلاف ہی میں رہیں گے۔ اس لیے ان لوگوں کو جو حضرات صحابہ سے انحراف کرتے ہیں، ان کی عظمت سے منہ موڑتے ہیں، تو اہل ایمان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ان کی کوئی بھی سازش نہ حضرات صحابہ کا کچھ بگاڑ سکتی ہے نہ ان کے ماننے والوں کا۔ کیوں؟ آگے دیکھیے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ
ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں، معیار ایمان بھی بیان ہوا اور اہل ایمان کو اللہ نے تسلی بھی دی کہ جو لوگ بدزبانی کرتے ہیں اور جو لوگ اس ایمان سے ہٹتے ہیں جو ہم نے معیار مقرر کیا، دراصل بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کے بارے میں حضور نے جو حدیث میں یہ فرمایا تھا، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ کس بارے میں؟ میرے اصحاب کے بارے میں۔ فمن احبہم، جس نے ان کی محبت رکھی دل میں، فبحبی احبہم، اس نے ان سے میری محبت کی وجہ سے محبت کی۔ ومن ابغضہم، اور جس نے ان کا بغض رکھا، فببغضی ابغضہم، تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ تو بڑی ہی خطرناک یہ صورتحال ہے کہ کوئی شخص حضرات صحابہ کے بارے میں دل میں ان کا بغض لائے، حسد لائے اور ان کے اس مقام عظمت کا اعتراف نہ کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کسی گھبرانے کی ضرورت نہیں اہل ایمان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی خود ان سے نمٹ لے گا۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جب مسلمان مدینہ منورہ میں تھے تو چند ہی سالوں میں اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا اور اللہ نے ان سے نمٹ لیا جو حضرات صحابہ کے مخالف تھے۔ یہود، اہل کتاب میں سے بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ دو معروف قبیلے تھے مدینے میں، انہیں وہاں سے جلا وطن کیا گیا۔ اور بنو قریظہ، یہ ایک تیسرا قبیلہ تھا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کے وقت ایک مصحف عثمان ان کی اپنی گود میں تھا، اور اس آیت کے جملہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اسی پر ان کے خون کے چھینٹے گرے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ المہم، اس آیت میں جن حضرات کو باری تعالی شانہ نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ وہ ایمان میں معیار ٹھہرائے گئے، قیامت تک کے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عظمت رہنی چاہیے۔ یہ دراصل جناب رسول اللہ کی عظمت ہے، یہ دراصل جناب رسول اللہ کی محنت کا اعتراف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں، معہ، جو ان کی معیت میں ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پہ سخت اور آپس میں رحم دل۔ پھر آگے فرمایا کہ ان کی یہ مثالیں تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی۔ پھر آگے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر۔ المہم، حضرات صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو ہماری نظروں میں عظمت کے ساتھ ہر وقت رہنی چاہیے۔ جب بھی میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ حضرات صحابہ وہ غیر معصوم انسان ہیں جن کی زندگیاں شریعت بن گئیں بعض والوں کے لیے۔ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور ان پہ اللہ کے رسول نے کوئی حد بھی قائم کی تو اس میں بھی بعض والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا یہ کہ ان حضرات کی زندگیاں اور ان حضرات کی جان نثاریاں اور ان حضرات کی قربانیاں اسلام کی خاطر، اللہ اکبر، اس قدر عظیم ہیں کہ قیامت تک ایسے لوگ اب نہیں آ سکتے۔ بس ہمیں اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے کہ جن حضرات کو اللہ نے اپنے رسول کی صحبت کے لیے اختیار کیا، جیسے حدیث میں ہے کہ اللہ نے مجھے اختیار کیا
اور میرے لیے میرے صاحب کو اختیار کیا، تو کون ہے دنیا میں وہ بدبخت شخص جو انہیں مختار، مصفی اور معظم نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عظمت کو اہل ایمان کے دلوں میں تا قیامت ثبت فرما دے، راسخ فرما دے، اور ان کے لیے یہ ہزاروں ہستیاں اپنی اپنی زندگی کے ہر موقف پر مشعل راہ ہیں، یعنی ان لوگوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور وہ ایک دو نہیں ہزاروں ہیں، تاکہ جس شخص کی زندگی میں جو موقف آئے وہ ان حضرات مقدسین کی اور مبارکین کی زندگی سے اپنے لیے نمونے کو ٹھہرا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔